السلام علیکم۔ اچھا، جو بھائی میسیجز کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، اسلام آباد کا ایڈریس پوچھتے ہیں یعنی نیب کوٹ کا، اور یا وہ آنا چاہتے ہیں، تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی میرے لیے آتا ہے تو نہ آئے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آپ نے اگر اپنے پیسوں کے لیے آنا ہے تو آ جائے، کیونکہ پیسے آپ کے ہیں، خرچہ آپ کا ہوگا، ٹائم آپ کا یعنی جائے گا۔ اگر پیسے ملیں گے تو پیسے آپ کے ریکور ہوں گے، فائدہ آپ کا ہوگا، نقصان سے آپ بچ جائیں گے۔ تو آپ نے خود ہی سوچنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں تو ایک چیز کا قائل ہوں کہ اتفاق میں برکت ہے، اور یہی قانون قدرت ہے کہ جہاں پہ اتفاق ہوتی ہے وہاں پر اللہ بھی ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ وسیلہ بنا لیتا ہے، اور ان کے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں اتفاق کی تو کمی ہے یا پھر وسائل کی کمی ہے، کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ بہرحال میں تو اس بات پہ یعنی بہت زور دے چکا ہوں پہلے بھی اور ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ جس آدمی کے جتنے بھی پیسے لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی نے اپنے پیسوں کے لیے خود کوشش کرنی ہے، اور پھر جب ہم ساتھ مل کے کوشش کریں گے تو پھر اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ ورنہ یہ جو غنڈے ہیں، نصر باغ فراڈی ہیں، ان کی آپس میں ایسی اتفاق ہے کہ وہ آپ کی جو پیسے ہیں نا وہ ایسے ہڑپ کر لیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور آپ اس کو بھول بھی چکے ہوں گے، اور یہ دوبارہ بھی آپ کو لوٹنے کی کوشش میں مصروف ہو چکے ہوں گے، جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے پاکستانی عوام کی یہی پرابلم ہے کہ ایک آدمی اس کو کئی بار لوٹ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اب میں آپ کو کسی اور کی بات نہیں کہتا ہوں، اگر آپ مجھے ایک بار قرض دیتے ہیں یعنی لوٹ مار تو چھوڑ دو، اور میں آپ کو اپنا قرض واپس نہیں کرتا، اور آپ کا قرض میرے اوپر باقی ہو، اور میں دوبارہ آپ کے پاس آ جاؤں کہ مجھے قرض پیسے دے دو، پھر وہ میں پرانا اور یہ ساتھ میں دے دوں گا، اور اس میں آپ کو میں نے 2 سال تک ذلیل کیا ہو، تو کیا آپ مجھے قرض دیں گے؟ میرے خیال میں تو نہیں دیں گے، کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ 2 سال تک میں اس کے پیچھے پڑا رہا، پرانے نہیں دے رہا ہے تو نئے کیسے دے گا؟ تو ان کا بھی ایسا ہی کچھ ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 25% دوبارہ اس میں دے دو، اور پھر تمہارے پیسے 3 گنا 4 گنا آپ کو مل جائیں گے، جو کہ امپاسبل ہے۔ کوئی بھی آن لائن ویب سائٹ کبھی بھی کسی انویسٹر کو فائدہ نہیں دے پا سکی۔ آپ لوگوں کی نظر میں ہوگا کہ بی فار یو کے بھی جو پرانے لوگ تھے شاید انہوں نے تو فائدہ لیا، لیکن جو نئے لوگ آئے وہ سب پھنس گئے، وہ بھی کسی کی وجہ سے ہے، اور جس نے آپ کو پھنسایا آج اس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں یا بد دعائیں دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی کو کیشورت میں یا کسی اور ویب سائٹ میں پھنسائیں گے تو وہ آپ کو بد دعائیں دے گا۔ تو آپ اپنے لیے اگر نہیں بھی سوچتے ہیں تو بچوں کے لیے سوچیں، جس طرح کہ یہ لوٹ مار لوگ بچوں کے لیے کرتے ہیں، تو آپ بچوں کے لیے سوچیں کہ اللہ اگر آپ کو اور سزا دے نہ دے تو آپ کے بچوں کے لیے بھی کچھ تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ حرام کی جو پیسے ہوتے ہیں نا وہ ان کی تربیت اور نسل آپ کی جو ہے وہ بگاڑ دے گی۔ تو برائے مہربانی اپنی محنت کی کمائی کا اپنے پیسے کہیں ایسی جگہ پہ انویسٹ کرے کہ جہاں تھوڑی بہت آپ کو اگر محنت بھی کرنی پڑے تو مشکل نہیں ہے، نہیں تو پھر ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرے کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ 100% یعنی میرا پیسہ جو ہے وہ محفوظ ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی گھر کا فرد ہو یا آپ کسی کے لیے ٹیکسی خریدے یا کچھ ایسی چیز خریدے کہ اگر وہ اس کی خیال نہ بھی رکھے۔ فار ایگزامپل آپ ایک گاڑی خرید لیتے ہیں 15-20 لاکھ روپے کی، کسی کو دیتے ہیں کہ اس کو چلاؤ ٹیکسی کے لیے یا کیب کے لیے، آدھے تیرے آدھے میرے، اگر آپ فار ایگزامپل کتنا بھی کماتے ہو، 3,000 کماتے ہو تو 1500 کرتے ہیں، 4 کماتے ہو تو 2 کرتے ہیں، جو بھی آپ کا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، یا اس کو تنخواہ پہ رکھ لیتے ہیں۔ شاید وہ گاڑی کا خیال نہیں رکھے گا، اس کے ٹائر خراب کر دیے تو آپ کو کتنا نقصان ہوگا؟ ٹائر کا ہوگا، ٹائر 50-60 ہزار کے آ جائیں گے، یا اچھے کوالٹی کے بالکل، یا وہ آپ کا انجن خراب کرے گا۔ آپ کا گاڑی کا جو انجن ہے وہ 1,80,000 میں وہ چینج ہو سکتا ہے، تمہارا باقی گاڑی محفوظ سے آپ اس کا وہ کر کے پھر دوبارہ وہ ریپیئر کر کے بیچ سکتے ہیں یا اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان ظالموں کو جب آپ پیسے دیں گے، 15 لاکھ اگر دیں گے تو آپ کو 15 لاکھ سے محروم کیا جائے گا، اور اگر آپ 20 لاکھ دیں گے تو 20 سے محروم کیا جائے گا، اگر کروڑ دیں گے تو کروڑ سے محروم کیا جائے گا۔ یہ واپسی کا انہوں نے کوئی طریقہ کار سوچا ہی نہیں ہے، وہ صرف لوٹ مار کرتے ہیں۔ باقی اب اگر آپ گاڑی لیتے ہیں فار ایگزامپل اور اس کا اللہ نہ کرے کچھ حادثہ ہو جاتا ہے یا بالکل خراب ہو جاتا ہے، تو آپ اگر کباڑ پہ بھی بیچیں گے تو کم از کم 3-4 لاکھ روپے تو آپ کو آرام سے مل جائیں گے، لیکن ان ظالموں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ یہ دیتے ہی نہیں ہے، اور جب آپ اپنے پیسے مانگیں گے تو آپ کو گالیاں دیں گے، آپ کے تصویریں بگاڑیں گے، آپ کی بے عزتی کریں گے۔
جیسا کہ آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا. تو برائے مہربانی خود بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے، کسی نوسر باز پر کبھی اعتماد نہ کرے. بہت شکریہ.